الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید صدقت یا رب العالمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے ذات پاک کی عظمت اور کبریائی بیان کرتے ہوئے ایک سورہ جس سے آپ اکثر واقف ہیں اور اکثر بزرگوں کا ایک معمول ہے کہ وہ رات کو سے پڑھتے ہیں، جو کہ سنت ہے، سورہ الملک، اس کی ابتدا میں اپنی شان بیان کی ہے۔ پہلے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جس رب کی بات ہو رہی ہے نا، جو بڑا بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں قوت ہے، مملکت ہے، حکومت ہے، بیدہ الملک، اور جو ہر چیز پر قادر ہے، اس رب کا تعارف یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا ہے، پیدا کیا ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے موت کی بات حیات سے پہلے کی ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے حیات ہے، یعنی زندگی ہے، اور پھر موت ہے، لیکن قرآن نے جس ترتیب سے بیان کیا الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو تخلیق کیا اور پھر حیات عطا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وجود پہلے ہے۔ موت کہتے کس کو ہیں؟ نہ ہونے کو، عدم لفظ اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، عدم۔ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کل عدم ہو گئی، کہ جی بازار میں آٹا کل عدم ہو گیا۔ کل عدم کا مطلب ہے کل ہوتا ہے جیسے کہ، العدم موجود نہ ہونا، جیسے کہ موجود ہی نہ ہو، کل عدم کا لفظ۔ تو انسان جب عدم میں تھا، انا وہ کیا ہے، حل اتی علی الانسانی حین من الدہر، کیا انسان کے اوپر ایسا ایک وقت نہیں گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے یہ تصور دیا ہے کہ جس حیات کے اوپر اور جس زندگی کے اوپر تم تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور جس کا تمہیں بڑا مان ہے، اور جس زندگی کو تم اپنے لیے بہت بڑی کوئی چیز سمجھتے ہو، اس سے پہلے ایک لمحہ تمہارے اوپر بالکل عدم کا گزر چکا ہے، موت کا گزر چکا ہے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ شعور، یہ حیات، یہ عقل، یہ حسیات، یہ قوتیں، یہ جو کچھ بھی تمہیں اللہ نے بخشا ہوا ہے، یہ کچھ بھی تمہارے پاس نہیں تھا۔ اور پھر ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آنے والا ہے کہ جس میں تمہارا یعنی عقل و شعور، تمہاری ذہنی صلاحیتیں، تمہارا علم و عمل، ہر چیز تم سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر تم اسی طرح سے عدم ہو جاؤ گے جس طرح پہلے تھے۔ بات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پتہ نہیں کس حد تک میں کنوے کر پایا ہوں، لیکن میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ذہن انسان کا ذہن بن جانا چاہیے، انسان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس زندگی کے اوپر تم تکیہ کیے بیٹھے ہو، جس کے اوپر تمہیں بڑا مان ہے نا، یہ ایسے فیز سے گزر چکی ہے یہ زندگی کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اور پھر ایک وقت آنے والا ہے جب تم کچھ بھی نہیں ہوگے، اور جب تم کچھ بھی نہیں ہوگے یعنی موت آئے گی دوبارہ سے، تو ظاہر ہے زندگی میں تم کھاتے پیتے ہو، سوچتے ہو، بولتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو، انالائز کرتے ہو، تجربے کرتے ہو، تجزیے کرتے ہو، سائنسی ایجادات کرتے ہو، انکشاف و عجائب وہ کرتے ہو، اور زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، حیات کی چکا چوند سے فائدہ اٹھاتے ہو۔
چاند اور سورج پہ کمندیں ڈالتے ہو، آسمان کی فضاؤں کو مسخر کرتے ہو، سمندر کی تہوں میں اترتے ہو، اور اللؤلؤ والمرجان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، وہاں کی جو جواہرات ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. یعنی یہ جو ساری رنگینیاں ہیں یہ اس سانس کے چلنے سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی اور یہ دل کی دھڑکن رک جائے گی اور یہ دماغ کی حصے سو جائیں گی اور پھر یہ آنکھ کی پتلیاں حرکت کرنا بند کر دیں گی، یہ کانوں کے پردے کچھ نہ رہیں گے، اور دل وہ اپنی مسلسل جو ہے نا وہ اس کی وہ ہارٹ بیٹ رک جائے گی، تو اس کے بعد تم پھر اسی طرح سے ہو جاؤ گے جس طرح اس دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے تھے. لہٰذا اپنی اس پہلی حالت کو بھی مد نظر رکھو جس میں تم تھے، اور پھر جس حالت میں جانے والے ہو اسے بھی مد نظر رکھو، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ سوچو کہ اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں. جو زندگی تمہیں بخشی ہے یہ ایک امانت کے طور پر ہے، اس کا ایک ایک لمحہ تمہارے پاس امانت ہے. اس وقت کی قدر کرو، اور وقت کی قدر نہیں کرو گے تو نقصان تمہارا اپنا ہے، اس لیے کہ جاء احدکم الموت بغتتاً، موت تو تمہارے پاس اچانک لمحوں میں آئے گی، لمحوں میں تمہیں کوئی اس کی تیاری کا موقع نہیں ملے گا، اور تمہیں اس کے لیے پہلے سے کوئی سائرن نہیں بجیں گے، کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ہوں گی، فرشتہ کوئی لاؤ لشکر لے کر نہیں آئے گا، اور کوئی اس کے لیے پروگرام نہیں بنیں گے پہلے استقبال کے. وہ جب آئے گا وکل بکم، وہ پہلے ہی وکل بکم ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ پہلے ہی تمہارے اوپر مقرر ہو چکا ہے، وہ فرشتہ پہلے ہی مقرر کیا جا چکا ہے. لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کوئی جو ہے نا وہ صدائے جرس یعنی کوئی گھنٹی کی آواز گونجے گی، کوئی مجھے متنبہ کیا جائے گا کہ حضرت صاحب تیار ہو جاؤ وقت آنے نہ، ایسا نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہانے کی ضرورت ہے، تم تندرست بھی ہو، صحت مند بھی ہو، جوان بھی ہو، اور تم دولت والے بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اچانک موت آ کے پکڑ لے گی. جوانی بھی نہیں دیکھے گی، تندرستی اور صحت بھی نہیں دیکھے گی، اور تمہارے مستقبل کے منصوبے بھی نہیں دیکھے گی کہ تم نے ابھی کیا کیا سوچا ہوا ہے اور کیا کیا تم پورا کر چکے ہو اور کیا کیا تم نے ابھی پورا کرنا ہے، وہ تمہارے منصوبے بھی نہیں دیکھے گی، وہ اپنے وقت پہ آ جائے گی. یہ ساری گفتگو میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ میں یہ اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں واللہ العظیم، نمازی جانتے ہیں میں نے بارہا دعا کی ہے ان شہداء کے لیے جو پشاور میں حادثاتی موت اور ایک درندگی کا نشانہ بنے ہیں. میرا اللہ شاہد ہے، اتنا تکلیف دہ یہ ہفتہ گزرا ہے، یعنی ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اتنا تکلیف دہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ دہشت گردی کے واقعات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن ایک درمیان میں ایک فیز آیا تھا کہ جب ہر طرف اطمینان تھا اور یہ سوچ تھی کہ اب اللہ نے ہمیں اس مشکل وقت سے نکال دیا ہے. لیکن دو سانحات اس ہفتے کے اندر ہوئے ہیں. ایک وہ کوہاٹ میں تاندہ ڈیم میں معصوم بچے جو مدرسے میں حفظ قرآن کے طالب علم تھے، 53 بچے ایک کشتی پہ سوار تھے، وہ کشتی الٹ گئی اور 50 بچے 51 ان میں سے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. یہ 51 گھرانے تھے، ان بچوں سے ان گھرانوں کی خوشیاں وابستہ تھیں، اور وہ پھول بن کھلے ہی مرجھا گئے ہیں، یعنی کھلنے سے پہلے مرجھا گئے ہیں. اور دوسری طرف وہ پاکیزہ شہداء جو حالت نماز میں اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے ہیں اپنے امام سمیت، اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن وہ اپنے امام کے ساتھ انشاءاللہ اپنے رب کی رحمتوں کے ساتھ اٹھیں گے. ایسے یعنی وہ جو درندگی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ انتہا درجے کا یعنی قابل مذمت فعل ہے، اور وہ بدبخت اسے ایمان چھو کر نہیں گزرا جو اس طرح کی یعنی کسی انسان کو اگر آپ کے یہ ناخن کی کھرونچ آ جائے نا تو اس کا جواب بھی اللہ کے ہاں دینا مشکل ہے. کسی انسان کو معمولی سا آپ کوئی یعنی دانستگی میں، نادانستہ اور چیز ہوتی ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے جانے بوجھے وہ ایک الگ چیز ہے، حادثہ ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کسی کے ساتھ کوئی معمولی سی بھی زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا جواب اللہ کے ہاں یعنی لیا جائے گا، اور وہ جواب دینا انتہائی مشکل ہے. یعنی بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا کوئی آسان کام ہے؟ یہ ہم یہاں کی عدالتوں سے ڈرتے ہیں. ہمیں اگر آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اوفینس کیا ہے، اگر تو آپ گلٹی کرتے ہیں
اور گلٹی کر کے اتنا فائن پے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز عدالت میں پیش ہوں فلاں دن. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوری طور پر گلٹی کرتے ہیں، وہ فائن پے کرتے ہیں کہ عدالت میں نہ جانا پڑے، کیونکہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ عدالت میں گئے تو وہاں کوئی اور پرتیں کھلیں گی، وہاں معاملات مزید جو ہے نا وہ پھیلیں گے، ممکن ہے اس سے بڑھ کر جرمانہ ہو، ممکن ہے کوئی قید کی سزا ہو، کوئی اور چیز. یعنی یہاں کی معمولی عدالتوں سے ہم ڈرتے ہیں، معمولی جرائم کے اندر، معمولی جرائم کے اندر. لیکن اللہ کی عدالت جہاں مثقال حبت من خردل، یعنی سرسوں کے وہ دانے کے برابر جو عمل ہے اس کی بھی پوچھ ہوگی. نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. تو اس عدالت کا تصور تو ذرا بندہ کرے، اور پھر اس کے ساتھ یہ تصور کرے کہ یہ عدالت قائم ہونی ہے میری موت کے فوراً بعد، اس لیے کہ موت کے بعد مجھے قیامت کا انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی میں اگر موت کے بعد یہ سوچوں اور اس وجہ سے اطمینان میں رہوں اور مطمئن رہوں، پوری طرح سے سیٹسفائیڈ رہوں کہ جی ابھی تو میری موت ہوگی، موت کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا، پھر قیامت آئے گی، یہ تصور کتنی خام خیالی ہے. بھئی جب میں مر گیا، میری آنکھیں بند ہو گئیں، حصیں ختم ہو گئیں، میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا، دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا، آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا، کان سننے سے آ رہی ہیں، زبان بولنے سے آ رہی ہے، ذکر میں نہیں کر سکتا، صدقہ میں نہیں کر سکتا، خیرات میں نہیں کر سکتا، تو وہ قیامت اس سے چاہے لاکھوں سال کے فاصلے پہ ہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو عمل کی دنیا سے کٹ گیا ہوں، میرا معاملہ تو ختم ہو گیا، میری کہانی تو ختم ہو گئی. ایٹ دی اینڈ میں تو اس پورشن سے گزر آیا ہوں. وہ جو عمل کی مہلت مجھے ملی تھی، جب وہ مہلت ہی چھن گئی تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اسی لیے وہ پہلے میں نے کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اسے اس بات کا انتظار کیوں ہے کہ قیامت کب ہوگی؟ اس لیے اس سوچ سے اور اس سے نکل کر یہ تصور، یعنی حادثات سے انسان سبق سیکھتا ہے نا. واقعات جو ہوتے ہیں ہمارے گرد و پیش میں، وہ انسان کو سبق سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اسے بتانے کے لیے ہوتے ہیں بھی حضرت صاحب کوئی ہوش کر لو، کوئی جاگ جاؤ. تو یہ جو سانحہ ہوا ہے، مجھے اللہ شاہد ہے ان شہداء کی شہادت پہ اور ان کی سعادت پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ تو بارگاہ رب العزت میں اپنی حاضری کے لیے گئے تھے اور اللہ نے انہیں دائمی حاضری کے لیے بلا لیا، وہ تو اپنے رب کی رحمتوں میں پہنچ گئے. لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ ایک اس صدمے اور اس سانحے کے اندر ایک سبق ہے کہ اچانک موت کے حوالے سے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. یعنی وہ بھی ظہر کی نماز تھی، یہ بھی ظہر کی نماز ہے، یعنی جمعے کی ہے، ظہر کا وقت ہے، اور مجھ میں یعنی ہم میں سے کسی ایک کا وقت مقرر اب اگر اللہ نے ابھی اسی مجلس میں لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں اپنے اپنے دل میں جھانک کر کے ہم اس کی تیاری کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، یا یہ تصور دن میں کتنی بار آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، یہ جو لذات کو ختم کرنے والی چیز ہے نا، اس کا ذکر اکثر کیا کرو، یعنی اس کو اکثر یاد کیا کرو. اور وہ کیا چیز ہے؟ الموت. فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، یعنی موت کو، جو لذات کو، لگژری کو، لطف کو، مزے کو ختم کرنے والی ہے، یعنی اس کا ذائقہ کڑوا ہے. وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ، جب یہ یاد آتی ہے تو انسان کے یعنی منہ کا ذائقہ بدل جانا چاہیے، اسے اس کا خوف محسوس ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسے دائمی سفر پہ میں نے روانہ ہونا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے، اور پھر وہاں میرے معاملات ایسے بھی نہیں ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہوں. میں بے شک جتنا دولت مند ہوں، میں بے شک جتنا ہی صاحب اقتدار کیوں نہ ہوں، صاحب اختیار ہوں، آدھی دنیا پہ میری حکومت ہو، یعنی سکندر اعظم آدھی دنیا کا حکمران رخصت ہوا ہے تو ایک معمولی گھوڑے سے پھسلا ہے اور اس کا پاؤں اس کی رکاب میں پھنسا ہوا ہے اور گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے. یہ آدھی دنیا کا فاتح تھا جس کے سر کے ٹکڑے جو ہے نا وہ انہی چٹانوں کے اوپر جن میں گھوڑا دوڑ رہا تھا وہاں یہاں وہاں بکھرے پڑے ہیں، یعنی اس کا جسم یوں چھلنی. یہ آدھی دنیا کا فاتح تھا. مراد یہ کہ انسان کتنی بھی بڑی بلا کیوں نہ ہو، موت کا پنجہ جب پڑتا ہے تو پھر نہ اس کی حشمت، نہ قوت، نہ طاقت، نہ دولت، نہ حسن، نہ جمال، نہ کمال، نہ اس کی لیاقت، نہ قابلیت، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. جب ایسا ہے تو میں اور آپ کس جو ہے نا وہ برتے پہ یہ اکڑے پھرتے ہیں اور کس برتے پہ بالکل موت سے غافل کھڑے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن لگا ہے، وهم في غفلة معرضون، وہ اپنی غفلت میں منہ موڑے کھڑے ہیں. یہ غفلت جو ہے نا، یہ موت البغتہ یعنی اچانک موت، سڈن ڈیتھ، یہ اس سے جگانے کے لیے ہے. کسی دوسرے کے حادثے سے سبق لینا یہ سعید ہونے کی
سعادت مند ہونے کی نشانی ہے۔ السعید لمن وعظ بغیرہ، سعید یعنی سعادت مند وہ ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، یعنی جب اپنے اوپر آ جاتی ہے تب تو نصیحت حاصل ہوتی ہی ہوتی ہے۔ عقل مند تو وہ ہے نا جو نصیحت حاصل کرے جب دوسروں کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھے اور اس سے جان لے کہ بھئی یہ وقت میرے اوپر بھی آ سکتا ہے، اس کیفیت سے میں بھی گزر سکتا ہوں، یہ اچانک موت مجھے بھی دبوچ سکتی ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں انسان میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کس کے اوپر کس وقت کون سا وقت آنے والا ہے، کون سی آفت آنے والی ہے۔ ان آفات اور ان مصائب کے اندر جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر ہمیشہ سوچیں اور اس حوالے سے گہری تفکیر حاصل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ We have Brother Hamza inshallah to give talk in English. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وبارک اللہ۔